ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں۔ سکول طالب علم کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں۔ راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں۔ مجلسیں بھی انسانیت کے لیے ہوتی ہیں، شیعہ سنی کے لیے۔ ہم فرزند رسول اللہ کے ذکر کے صدقے سے سوئی ہوئی امت کو حکمت اور موعظہ حسنہ سے جگانے کی اور اصلی اسلام کے پیغام کے پہنچانے کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ ان مجلسوں کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے مذہب تبدیل کر دیں، نہ ہمارے اختیار میں۔ جھوٹ بولتا ہے وہ جو کہتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو شیعہ کر دیا یا اتنے بندوں کو شیعہ کر دیا۔ میں اس نظریے کے، اس فکرے کے، اس فکر کے اور اس طریقہ واردات کے خلاف۔ اس لیے کہ ایک بندے نے ہمارے 8ویں امام سے کہا تھا، مولا میرا قرضہ اتار دیں تو میں شیعہ ہو جاؤں۔ میرے اوپر کچھ قرضہ ہے، اس کی وجہ سے میں بڑا تنگ ہوں، آپ کو اتار دیں میں شیعہ ہو جاؤں۔ امام نے اسے 2 تھیلیاں دی، اس میں اتنی رقم تھی جتنا اس کا قرض تھا۔ فرمایا علی کا صدقہ لے جا اور شیعہ ہونے کی بات نہ کر، کیونکہ اللہ نے علی کے شیعوں کی تعداد روز ازل سے مقرر فرما رکھی ہے۔ اگر تیرا نام اس لسٹ میں ہے تو تو جا کہیں نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے تیرے لیے یہ مقدر ہی نہیں کیا، اس لیے تو بندے نے آیت پڑھی امام کے سامنے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اسے عطا فرمائے۔ تو مولا نے پوچھا کہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اس نے کہا مولا حکومت۔ فرمایا وہ تو فرعون کے پاس بھی تھی، خدا آپ کو سلامت آباد۔ حکومت تو فرعون کے پاس بھی تھی، دولت فرمایا قارون کے پاس بھی تھی، بیٹے فرمایا ابو لہب کے پاس بھی تھے۔ اس کا مولا پھر اللہ کا فضل کیا ہے؟ کہا محبت علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کی محبت اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا۔ ارشاد ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بڑی سادی سی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، مشکل کشا کی مدد اس بات کی مانگتا ہوں کہ مشکل بات نہ کروں، تاکہ جنہیں پتہ ہے انہیں تو پتہ ہی ہے، ان تک پیغام پہنچے جنہیں پتہ نہیں ہے کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام۔ سامعین گرامی، کوئی بھی بے دین نہیں ہوتا، مشرک بھی بے دین نہیں ہوتا، اور دلیل ہے قرآن کی آیت جس میں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ان کافروں سے کہہ دے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ یعنی دیندار سارے ہیں، دین ہر ایک کے پاس ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جس کے پاس مذہب نہ ہو۔ اب ان لفظوں کے معنی کیا؟ مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب عربی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ما ذہبا۔ ما کا مطلب ہے جو، ذہبا کا مطلب ہے چلا۔ آپ روڈ پر چلیں تو روڈ پہ چلنے کے قانون ہیں، یہاں رک جائیں، یہاں سپیڈ اتنی ہونی چاہیے، یہاں دائیں موڑ سکتے ہیں، یہاں دائیں نہیں موڑ سکتے، پیلی بتی پہ احتیاط کریں، سرخ بتی پہ رک جائیں، سبز بتی پہ گزر جائیں۔ جس طرح دنیا کی سڑک پر چلنے کے لیے قانون ہے،
ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کے پیٹ تک انسان جس راستے پہ چلتا ہے اسے شریعت میں مذہب کہتے ہیں۔ اب میں مسلمان بھائیوں سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذاکر حسین سمجھ کے میری عزت تو کریں گے، لیکن اگر میں خود لائسنس بنا کے دے دوں کہ جائیں جی ٹی روڈ پہ ریسیں لگائیں تو میرے لائسنس کی کوئی اوقات، آپ میری محبت میں مارے جائیں یہ ایک اور بات ہے، حکومت اسے تسلیم نہیں کرتی۔ لائسنس وہی قابل قبول ہوگا جو حکومت بنا کے آپ کو دے۔ آپ کسی بزرگ کی عزت کریں، ہم اس کو منع نہیں کرتے، لیکن لائسنس کی اتھارٹی نہیں ہے اس کے پاس۔ اگر دنیا کے بزرگوں کے پاس لائسنس دینے کی اتھارٹی ہوتی تو اتنا بڑا بزرگ اتنی چھوٹی عمر والے حسین سے کیوں کہتا مجھے لکھ کر دے دے میں آپ کا غلام ہوں؟